اتنے بڑے صاحبان فضل سابقہ امتوں میں بھی تھے، مگر جس امت کے اندر پائے گئے اللہ نے اس امت کو بھی یہ نہیں فرمایا کنتم خیر امہ. یہ عزت کا تاج اگر اللہ نے کسی کے سر پہ رکھا تو امت مصطفیٰ کے سر پہ. میں بات اگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سابقہ امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ، مگر ان کی نیکی کی وجہ سے یہ عزت انہیں بھی نہیں ملی. اب اپنی طرف آ جائیں. یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ اس امت میں سرکار میاں صاحب جیسے لوگ ہیں، حضرت دبڑیاں سرکار جیسے لوگ ہیں، تاجدار گولڑا جیسے لوگ، حضور قدوۃ الاولیاء جیسے لوگ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگ، میرے آقا نعمت سرکار غوث پاک جیسے لوگ، حضرت سری سختی جیسے لوگ. یہ نیک لوگ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر جہاں اس امت میں یہ بڑے بڑے نیک لوگ پائے جاتے ہیں تو ہم جیسے گناہگار بھی تو بدھیرے ہیں، ہم جیسے سیاہکار بھی بڑے. تو باری تعالیٰ ہم جیسے گناہگار بھی کروڑوں، تو تیرا فیصلہ پھر بھی یہی ہے کنتم خیر امہ. تیرا پھر بھی یہی فیصلہ ہے. وہ فرماتا ہے پھر بھی یہی فیصلہ. کیوں؟ وہ فرماتا ہے گناہگارو اے سیاہکارو، میں تمہارے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے یار کی نسبت. یہ جو تمہیں نسبت مل گئی نا، تم میرے محبوب کے امتی ہو، اس نسبت نے تمہیں 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے سب سے افضل امت. آپ کو سمجھ لگ گئی؟ عزت اگر یہ اللہ نے دی تو صرف آقا کی غلامی کے صدقے دی، آقا کی نسبت کے صدقے اللہ نے یہ آپ کو عزت عطا کی. تو یہ وہ کلیم جو قرآن نے کیا تھا کہ وہ نسبت نہ وہ عزت جس کو کبھی زوال نہیں آتا، وہ عزت غلامی مصطفیٰ سے ملتی ہے، وہ عذاب جو ہے سب ثابت ہو گیا. یہ بھی آپ کو پہلی آیت سنائی ہے. ینگ یونین سانگ زیل دارہ والے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ایک اور آیت سنا دو، سنا دو ایک اور آیت، ایک اور سن لو. وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو قرآن پاک کے مختلف مقامات سے، ایک ہی قسم کی مختلف مقامات پہ وہ آیات ہیں. قرآن پاک کے میں نبیوں کا ذکر ہے، ساتھ ہی اللہ نے ان کی ازواج کا ذکر بھی کیا. ازواج کس کو کہتے ہیں؟ بیویوں کو. ازواج بیویاں، عورتیں، ان کو. سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا. اور جو فرمایا یا آدم اسکن انت، ساتھ ہی فرمایا وزوجک الجنہ. یعنی آدم علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا اور ان کی زوج محترمہ کا بھی آ گیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کا. 4 پوائنٹ صورتیں چھوڑ کے آگے جائیں. سورہ ہود میں 11 نمبر سورہ اور آیت نمبر 70 ہے، 71 ہے، 72 73، یہ 3-4 آیات ہیں. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کی زوجہ حضرت سارہ کا ذکر. پریشان رہتی تھی وہ کہ وہ جو بعد میں آئی ہے ہاجرہ، بیٹا اسے پہلے مل گیا، میں پہلے آئی ہوں اور میری جھولی ابھی خالی. ایک دن اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کے توسل سے جا کے سارہ کو خبر سنا کہ میں نے ہاجرہ کو اسماعیل دے دیا ہے، تو اس کے بعد کو میرا خزانہ خالی ہو گیا، تمہیں بھی دے سکتا ہوں. تو یہ لفظ تھے. فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، جاؤ سارہ کو کہو کہ تمہیں اسحاق جیسے بیٹے کی آمد کی خوشخبری سنا دو. ایک کامن سینس والا سوال ہے، آپ نے جواب دینا مجھے. بتائیں ذرا، پہلے سن لیں. یہ بات سن کے قرآن کہتا ہے کہ حضرت سارہ خوش ہو گئی. کیسے؟ لفظ ہے فَضَاحِكَتْ. شاہ صاحب ایسے ہی فَضَاحِكَتْ، وہ مسکرائیں. انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ یہ بیٹے کی آمد کی خوشخبری اللہ سنا رہا ہے تو یہ کہاں لکھا ہے میں نے خوشی منانی ہے یا کوئی نہیں منانی. انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا. ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ میلاد کی خوشی منائیں تو یہ کسی کہاں لکھا ہوا منائیں، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. لیکن یہ بچہ بیٹھا ہے، حاجی صاحب اسے 100 روپیہ نکال کے دیں، تو یہ کسی سے پوچھا کہ میں نے 100 روپیہ ملنے پہ خوش ہونا یا نہیں؟ خوش ہو جائے گا. یہ
یہ تو کامن سینس والی بات تھی، امت میں یہ کامن سینس بھی کوئی نہیں، دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ آقا کے میلاد پہ خوش ہونا یا نہیں۔ دیکھیں جبریل آ کے خبر سنا رہا، قرآن کہتا ہے فَضَاحِكَتْ، میری بارگاہ سے نعمت ملنے کی خوشخبری پر وہ خوش ہو گئی۔ اور اگلا اصول سن لیں، جب کوئی خوش ہوتا ہے اس کا اصول ہے وہ اور نعمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہوا، جب اس نے دیکھا کہ سارا مسکرائی ہے، خوش ہوئی ہے، اسحاق کے ملنے کی خبر پر خوش ہوئی ہے، اس کو اور پیار آ گیا۔ اس نے فرمایا سارا وَمِن فَلَائِ اسحاق یعقوب، اسحاق پہ جا کے نسل رکے گی نہیں، اسحاق کے بعد تمہیں یعقوب دینے کا بھی وعدہ کرتا، اور نعمت کا دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ تو یہ حضرت سارہ کی بات ہو رہی ہے، دونوں میاں بیوی کی بات، ابراہیم علیہ السلام کی بات، ان کی بیوی کی بات۔ 5-6 صورتیں چھوڑ کے آگے جائیں تو آگے آتی ہے سورہ مریم، اس کا پہلا رکوع ہے۔ پہلا رکوع سارے کا سارا معمور ہے دو میاں بیوی کے ذکر سے، زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی ہے، اولاد نہیں تھی تو دونوں ہی دعا کرتے تھے مولا بیٹا، تو یہ پورا رکوع میاں بیوی کے ذکر کے ساتھ۔ اس کے بعد کوئی 4-5 صورتیں چھوڑیں تو سورہ قصص میں جائیں، نمبر نہیں پتا مجھے اس کا کیا ہے، 28 نمبر ہے غالباً، سورہ قصص۔ اس میں ذکر ہے شعیب علیہ السلام، بولیں کن کا؟ شعیب علیہ السلام، ان کی بیوی کا بھی، حتیٰ کہ ان کی 2 بیٹیوں کا بھی، جو کنویں پہ آئی تھی بکریوں کو پانی پلانے، اور وہاں کچھ اوباش لڑکے بھی تھے جو ان کو پہلے پانی نہیں پلانے دے رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے مدد کی۔ اس کا مطلب ہے قوم کی بیٹیاں بچیاں جہاں کسی پرابلم میں ہو تو جو شخص نبیوں کے شیوے پہ چلتا ہے، نبیوں کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ قوم کی بیٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ دیاں سارے دیاں سجیاں، غیرت مند وہی بندہ ہے جو قوم کی بیٹی سمجھ کے، اپنی بہن سمجھ کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، گھر جا کے دونوں بیٹیوں نے جا کے ابو کو بات بتائی، انہوں نے کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بلایا، پھر وہاں کچھ عرصہ خدمت کرتے رہے، انہی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں، ان دونوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا کہ جا رہے تھے رستے میں باتیں کرتے، اب ان کا ذکر آ گیا، حتیٰ کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں بیوی سے کہ تم یہاں ذرا رکو، قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، یہاں رکو۔ مجھے دور کی چوٹی پہ نا روشنی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے آگ ہے، تو میں آگ کا انگارہ لے آؤں، آگ کا کوئلہ۔ یہ سورہ قصص کی بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یہاں رکو ذرا میں لے آؤں۔ بیوی رک گئی، تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو آگ نہیں تھی، وہاں اللہ نے کلام کیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس وقت تو مبارک وادی میں آ گیا، فاخلا نعلیک، جوتے اتار اور قریب ہو جا، تیرا رب تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ کلام ہو گیا۔ یہ میاں بیوی کا وہاں ذکر آیا۔ 5-6 صورتیں چھوڑیں تو آگے جائیں سورۃ الصافات، 37 نمبر ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ جو تھی ان کا اشارتاً ذکر کیا، حضرت حاجرہ کا۔ تو یہ سارے تذکرے ہیں نبیوں کے، ان کی بیویوں کے۔ اب ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ پڑھنے کے بعد پھر آگے جائیں سورہ احزاب میں، 33 نمبر ہے، آیت نمبر 32، اس میں ذکر آ گیا حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات۔ ہماری کیا لگی وہ مائیں، امہات المؤمنین، ان کا ذکر آ گیا۔ آپ سنیں اور وجد میں آ جائیں، سر دھنیں، اللہ نے اپنے حبیب کی ازواج کا ذکر کیسے کیا ہے، یوں ذکر کیا، فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج، اے میرے نبی محبوب کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، لستن کا احد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہارے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر، ان کو یوں
اللہ نے عزت دی؟ آپ اندر کے مفتی صاحب سے پوچھیں، اندر کے مفتی صاحب سے، یہ فرق کیا ہے سابقین انبیاء کی ازواج کے ذکر میں اور آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ذکر میں فرق کیا ہے؟ یہ اندر کے مفتی صاحب بتائیں گے، زمین آسمان کا فرق۔ اللہ نے فرمایا تم کسی کی مثل نہیں ہو، تمہاری کوئی مثل نہیں، تمہارے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ عزت، یہ شان کسی اور وجہ سے نہیں ملا، یہ عزت ملا ہے تو صرف اس وجہ سے ملی کہ ان کو نسبت مل گئی تھی حضور کے نکاح میں آنے کی، اس نسبت نے انہیں کائنات کی باقی سب عورتوں سے افضل بنا۔ آپ بات سمجھ گئے؟ سچ ثابت ہو گئی بات کہ وہ عزت جس کو کبھی زوال نہیں آتا، وہ عزت کا نام ہی غلامی مصطفیٰ ہے۔ ینگ یونین والوں سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک آیت سنا دیں، بولے نا، ایک اور سن۔ قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ تو 29.5 پارے ہیں جو پہلے، ان کو پڑھیں، ان میں کہیں کہیں آپ کو شہروں کے نام ملیں، روم کا ذکر آ جائے گا، مصر کا آ جائے گا، ایکا شہر ہے، حلب شہر کا اشارہ تن آ جائے گا، سورہ نون والقلم میں یمن ملک کا ایک شہر ہے سانا، اس کا ذکر کر دیا۔ اس طرح مختلف شہروں کے نام، کسی شہر کا نام لینے سے پہلے اللہ نے کبھی قسم نہیں کہا۔ اس کو کیا لگے قسمیں کھانے کی، وہ کوئی حاجت مند ہے قسموں؟ قسمیں ہم کھاتے ہیں تاکہ اگلے کو مطمئن کریں، اس کو ضرورت نہیں قسموں کی، وہ بے نیاز ہو کر بھی، مگر 30ویں پارے کی سورہ بلد میں جب بات آئی تو اس کو بے نیاز ہو کر بھی اس نے مکہ شہر کی قسم کھائی۔ کس شہر کی؟ پہلی آیت ہے سورہ بلد کی، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم۔ کون کھا رہا؟ اللہ۔ مکہ شہر میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہی جاتے ہیں حج کرنے، اگلے سال تجربہ کرنے۔ سانگ زیلدارہ سے جو بندہ حج کرنے جائے، اگر یہاں نہیں بیٹھا ہوا تو پھر یا اس پورے علاقے میں اس کو حج کی مبارک دیں، ساتھ ہی پوچھیں کہ یہ تو حاجی صاحب بتائیں مکہ شہر کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے؟ 95% حاجیوں کو بھی کوئی نہیں پتا ہوگا کہ مکہ شہر کی اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے۔ 95% حاجی ان کو نہیں پتا ہوگا۔ کوئی کہے گا کہ قسم اللہ نے اس لیے کھائی ہے کہ وہاں جی دیکھیں بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ تو اس کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، النظر الی الکعبہ عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے، قرآن سے جب پوچھا تو یہ مکر گیا، اس نے کہا نہیں بیت اللہ کی وجہ سے قسم نہیں کھائی۔ کوئی کہے کہ جی زمزم میں وہاں بڑا برکت والا پانی ہے، زمزم کی وجہ سے قسم کھائی اللہ نے۔ قرآن سے پوچھا تو اس نے اس پر بھی کہہ دیا نہیں۔ کوئی کہہ سکتا صفا مروہ کی وجہ سے، وہ قرآن نے کہا نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے قرآن وہاں اترا ہے مکہ شہر میں، وہ قرآن کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی، تو قرآن کہتا ہے نہیں میری وجہ سے بھی نہیں، نہ منا نہ مصرفہ نہ عرفہ کسی وجہ سے نہیں۔ قرآن اب تو ہی بتا پھر، اگر مکہ کی قسم اللہ نے کھائی تو کیوں کھائی؟ اس نے فرمایا صرف اس لیے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب سنیں، میرے سامن، اس شہر کی قسم میں صرف اس وجہ سے کھاتا ہوں کہ اس شہر میں میرے محبوب کا ڈیرا ہے، میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، میرے محبوب کی یہ جائے ولادت ہے، اس وجہ سے۔ تو وہ شہر لائق قسم بن گیا حضور کی وجہ سے۔ جوان ساتھیوں بتائیں ذرا، اس وقت آپ علیہ السلام کا ڈیرا کس شہر میں؟ مدینہ۔ تو اب شہر تو وہ ہوگا نا حضور کا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ اصول قرآن سے آپ نے لیا کہ حضور کی وجہ سے مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو مدینہ بھی تو حضور کا ہی شہر ہے نا، اس کی بھی اللہ قسم کھا لیتا۔ تو میں اگر آپ کو اسی آیت سے مدینہ کی قسم نکال دوں
کہ مدینہ کی بھی قسم اللہ نے کھائی ہے، خوش ہو جاؤ گے؟ لیکن شاہ صاحب نے حیدر کروا دیا، کمال ہو گیا، تو ہو جائے گا یا رسول اللہ پھر؟ جی سنیں آپ اسی آیت سے، نام تو اس میں بھی کوئی نہیں آیا مکہ کا، ہاں آیا، اس نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اس وجہ سے شہر کی قسم کھاتا ہوں، تو رہتے کہاں تھے آقا؟ مکہ۔ اب اس میں لغوی اعتبار سے یہ جو پہلا لفظ ہے لا اقسم، لا بولے ذرا بلند آواز سے، لا پہلا حرف کیا ہے؟ لا۔ یہ لا کلام کے اندر زائدہ ہے، جب اس کو زائدہ کا سٹیٹس دیا تو ترجمہ ہو گیا کہ مکہ شہر کی قسم ہے کہ محبوب آپ اس میں آرام فرمائیں۔ اس صدی میں عقائد صحیحہ کے جو امام ہیں اور جو وقت کے مجدد ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث العالی، آپ نے ترجمہ کیا، آپ کہتے ہیں یہ جو پہلا لا ہے نا، یہ لا نافیہ ہے۔ نافیہ کا معنی ہے نہیں، بولے ذرا توڑ نہیں لاؤ پھر پتہ چل جائے، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، نو۔ اب لا کا جب معنی کریں گے نہیں تو اقسم، یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع میں فیوچر آتا ہے، آنے والا زمانہ، مستقبل۔ اب ترجمہ یہ ہوگا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا۔ مولا کب؟ اگلی آیت میں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب آپ اس شہر سے چلے جائیں۔ یا رسول اللہ، تو فرمایا جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے، جائیں گے کہاں؟ مدینہ پاک، تو پھر محبوب مکہ کی نہیں، پھر میں مدینہ کی قسمیں کھاتا پھر۔ اگر مدینہ کو عزت ملی تو وجہ حضور ہے، مکہ کو عزت ملی تو وجہ مصطفیٰ ہے۔ کائنات کے اندر جس شے کو بھی یہ عزت ملی ہے کہ اس عزت کو کبھی زوال نہ آئے، تو اس عزت کے پیچھے ضرور نسبت مصطفیٰ کی۔